نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله وقال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة صدق اللہ العظیم۔ اسلام کا جو نظام حدود ہے، قصاص ہے، تعزیرات ہے، اس کے اوپر ملحدین اور پھر یہ کہ خاص کر اب غیروں سے کیا شکایت کرے، ہمارا لبرل طبقہ بھی اسے ظالمانہ اور وحشیانہ سزائے قرار دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اسلام نے جو سزائیں ہیں، مثال کے طور پر 4 اسلام میں حدود ہے۔ ایک، اگر کوئی شخص چوری کرے تو چور کی سزا یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ جی ہاتھ کاٹ دیا گیا تو وہ معطل ہو کر رہ گیا، اس کی زندگی ادھوری رہ گئی، تکلیف میں چلا گیا۔ قاتل کی سزا موت ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں جی، کسی انسان کی جان لینا بہت بڑا جرم ہے۔ زانی کی سزا اس کو 100 کوڑے لگانا ہے، تو اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اتنی سخت سزا نہیں ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح جو کسی کے اوپر تہمت لگائے زنا کی اور جھوٹی تہمت لگاتا ہے تو اس سے بھی 80 کوڑوں کی سزا ملتی ہے۔ اور قصاص یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے، جیسے فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص۔ ان اعضاء کا جس کا ذکر ان آیت میں ہوا، نفس نفس کے بدلے میں، آنکھ آنکھ کے بدلے میں، دانت دانت کے بدلے میں، کان کان کے بدلے میں، اور باقی جو بھی زخم لگے اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ یعنی جس طرح آپ کو نقصان دیا گیا ہے، دانت توڑا گیا ہے تو دانت توڑ دیا جائے، آنکھ پھوڑی گئی ہے تو آنکھ پھوڑ دی جائے، کان کاٹا گیا ہے تو کان کاٹ دیا جائے، یا جس طریقے سے جس نوعیت کا زخم لگایا گیا ہے اس نوعیت کا زخم لگا دیا جائے، اسے کہتے ہیں قصاص۔ اور جو سزائیں قرآن کریم میں موجود نہیں ہے یا احادیث میں اس کا ذکر موجود نہیں ہے، بعض سزائیں وہ ہیں کہ جن کا احادیث میں ذکر موجود ہے، جیسے من ارتد فاقتلوہ، مرتد کی سزا قتل ہے۔ اب جو سزا قرآن و حدیث میں نہیں ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اسے حاکم کے اوپر چھوڑا ہے، جس کو تعزیرات کہا جاتا ہے۔ حاکم جس طریقے سے مناسب سمجھے وہ اس کی سزا دے سکتا ہے۔ اور تعزیر کے بارے میں بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اگر کوڑوں سے دی جائے تو 10 کوڑوں سے زیادہ نہیں دی جا سکتی، یا 39، بعض حضرات 39 کوڑے، یعنی حد سے کم ہونا چاہیے۔ لیکن جرم کی سنگینی کے نوعیت سے یہ سزا بڑھ بھی سکتی ہے، یہاں تک کہ قتل تک بھی جا سکتی ہے۔ بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جس میں حدود اور قصاص میں تو شامل نہیں ہے، لیکن ان کی سزا قتل تک بھی بتائی گئی ہے۔ جیسے کوئی شخص قوم لوط والا عمل کرے، یا جانور کے ساتھ وہ اپنی خواہشات کی تسکین وغیرہ کرے، تو ان کی سزا قتل بھی بتائی گئی ہے۔ تو ان سزاؤں پر اعتراض کر کے وہ کہتے ہیں کہ یہ جارحانہ سزائیں ہیں اور اس سے انسانیت کی تذلیل ہوتی ہے۔ اچھا، جو آیت میں نے پڑھی اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اس آیت میں تو تورات کا حکم مذکور ہے، یہ تو قرآن کا ہے نہیں، تو مسلمان ان سزاؤں پر کیوں عمل کرتے ہیں؟ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو حکم پہلی شریعت کا ہو اور اسلام قرآن کریم اس کو ذکر کرے اور اس پر نکیر نہ کرے بلکہ اس کی تائید کرے، یا ایسے مقام پر اس کا ذکر نہ ہو جو مذمت کا مقام ہو، جیسے وَأَكْلِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، وہ سود کھاتے تھے حالانکہ سود کھانے سے ان کو منع کیا گیا تھا، یا ان لوگوں کی مذمت کی جا رہی ہے اور اس دوران کوئی حکم ذکر کیا جائے، تو وہ حکم اسلام میں جائز نہیں ہوگا، یعنی اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ لیکن جس حکم کو شریعت نے تائید دے دی تو وہ بھی اللہ کا حکم ہے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، اللہ نے اس حکم کو یہاں جاری رکھا،
تو ظاہر ہے کہ پھر وہ قرآن کا ہی حکم کہلائے گا، وہ تورات کا حکم نہیں کہلائے گا۔ اور فرماتے انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، ہم نے تورات کو نازل کیا، اس میں ہدایت ہے اور نور ہے۔ جب تورات میں ہدایت اور نور ہے تو قرآن کی کیا ضرورت ہے؟ تو انا انزلنا ہم نے نازل کیا تھا، اور اس وقت اس میں ہدایت اور نور تھی، بعد میں اس کے اندر تبدیلیاں کی گئی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت قصاص بیان فرمائی، اور آیت قصاص کے بعد فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ تو جب وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن کا حکم ہوا۔ یا جیسے دیکھیں کہ قرآن نبی علیہ السلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، قربانی کیا ہے؟ تمہارے جد ابجد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ لیکن جب نبی علیہ السلام نے کیا تو وہ پھر دین کا طریقہ بن گیا۔ اسی طرح آگے انجیل کے بارے میں فرمایا انا انزلنا ثم قفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیہ وآتیناہ الانجیل فیہ ھدی ونور ومصدقا لما بین یدیہ۔ تو انجیل کے بارے میں فرمایا اس میں ہدایت اور نور، لیکن یہ تھی، بعد میں اس میں تحریف کر لی گئی، تورات میں بھی تحریف ہو گئی، انجیل میں بھی تحریف ہو گئی، تو اب مطلقاً تورات و انجیل ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ بہرحال تو ان سزاؤں کے اوپر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ سزائیں ظالمانہ سزائیں ہیں، لیکن اگر ہم غور کریں گے تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ایک طرف ایک فرد کو سزا مل رہی ہے، حدود کے معنی حد کو حد اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ انسان کو جرم سے روک دیتا ہے۔ تو حدود نے انسان کو جرم سے روکا، ایک طرف ایک انسان کا نقصان ہو رہا ہے، لیکن دوسری طرف پورے معاشرے کی اصلاح ہو رہی ہے اور پورا معاشرے کی بچت ہو رہی ہے۔ تو وہ لوگ ایک انسان کی طرف تو دیکھ رہے ہیں، لیکن پورے معاشرے میں پورے انسانیت کو جو نقصان ہو رہا ہے اس نقصان کی طرف وہ توجہ نہیں کرتے، اس وجہ سے وہ انسان جو سزائیں ہیں ان سزاؤں کو وہ وحشیانہ اور ظالمانہ سمجھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں ایک آدمی دوسرے کی چوری کرتا ہے، ایک شخص سے اس بیچارے نے اپنے لیے بڑی مشکل سے پورا مہینہ محنت اور مزدوری کی، مہینے کے آخر میں تنخواہ لے کر آ رہا ہے، سوچ رہے گھر پہ راشن ڈال دوں گا، بچوں کے لیے کپڑے لے آؤں گا، لیکن ادھر ہی سے کوئی شخص اس کے جیب سے پاکٹ مار لیتا ہے اور اس کے وہ سارے پیسے وہ چوری کر لیتا ہے۔ تو آپ کو چور کی سزا تو نظر آ رہی ہے، لیکن اس مظلوم کی پورے مہینے یا پورے سال کی پونجی وہ جمع کرتا ہے کہ میں گھر بیچ دوں گا، اور سال کے آخر میں سارا چوری ہو جاتا ہے، 10 سال کی کمائیاں چلی جاتی ہے۔ تو اس مظلوم جس کا مال چوری کیا گیا ہے اس کی طرف آپ کیوں نہیں دیکھتے؟ جب آپ اس کی طرف دیکھیں گے تو یہ سزا آپ کو کچھ بھی نہیں لگے گی۔ اسی طرح کسی خاتون کے ساتھ ریپ ہوتا ہے، اور ریپ اور زنا یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں، اس کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے۔ وہ زنا بھی اگر کرتا ہے بلا جبر کے، اس سے بھی معاشرے میں بگاڑ آتا ہے۔ اس بگاڑ کو اگر آپ دیکھیں گے تو پھر زنا کی سزا آپ کو ہلکی لگے گی۔ اسی طرح اگر تہمت لگانے پر سزا نہ ہو، آئے دن لوگ ایک دوسرے کے اوپر اس قسم کی تہمتیں لگائیں گے، معاشرے کا کیا حال ہو جائے گا؟ آپ کو قاتل کی ہمدردی تو نظر آ رہی ہے، لیکن مقتول کیا وہ انسان نہیں تھا؟ کیا اس کو جینے کا حق نہیں تھا؟ کیا اس کے بیوی بچے نہیں تھے؟ کیا اس کے پیچھے رونے والے نہیں تھے؟ اس مقتول کی طرف ہم نہیں دیکھتے اور قاتل کی طرف دیکھتے ہیں، اور قاتل کی سزا ہمیں بہت بڑی نظر آتی ہے۔ تو اگر ہم ذرا اس مقتول کی طرف بھی دیکھیں تو انشاءاللہ یہ سزائیں پر ہمیں کم لگیں گی۔ اچھا، اب ہوتا کیا ہے کہ جو لوگ اسلامی سزاؤں پر اعتراض کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کی زندگی معطل نہ کرو، بلکہ اس کو بند کر دو، اور جہاں بند کرتے کہتے ہیں اس کو جیل بھی نہ کہو، بلکہ اس کو آپ تربیت گاہ کہو کہ وہاں اس کی تربیت ہو رہی ہے، جیل میں اس کو ہر قسم کے آرام اور سہولت کی چیزیں میسر کی جا رہی ہیں، اور پھر اس کے بعد سال 2 سال 10 سال جتنا بھی ہے وہ اس جیل میں رہتا ہے، تربیت گاہ میں رہتا ہے، ٹریننگ سینٹر میں رہتا ہے، اور اس کی تربیت کرتے رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کو باہر نکال لیتے ہیں تاکہ معاشرہ اسے قبول کرے، وہ معاشرے کو قبول کرے، وہ ایک صحیح انسان بن جائے گا۔ تو ضرورت کیا ہے اس کے ہاتھ کاٹنے کی یا اس کو قتل کرنے کی؟ آپ اس کی اصلاح کریں تاکہ وہ معاشرے کے ایک صحیح اور کامل فرد بن سکے، اور اس طریقے سے وہ جیلوں میں ڈال کر کے یہ کام کرتے ہیں، سزا دینے کے بجائے اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔
دیکھیے جن ممالک میں، امریکہ میں آپ دیکھیں، امریکہ کا جو سروے کیا گیا ہے اور ان جیلوں کے اوپر جو لاکھوں ڈالر پھونک مارے جاتے ہیں اور ایسے لوگوں کی تربیت اور اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، جب وہ جیلوں میں ہوتے ہیں تو ان کے تعلقات قائم ہو جاتے ہیں۔ ایک آدمی جو کبھی جیل نہ گیا ہو تو اسے جیل سے بڑا ڈر لگتا ہے، لیکن جو شخص ایک دفعہ جیل چلا گیا اور ایک لمبا عرصہ گزار کے آ جاتا ہے، وہ اپنے تعلقات بنا لیتا ہے، وہ جیل کے نشیب و فراز اور سزاؤں کو سمجھ جاتا ہے، تو عموماً یہی دیکھا گیا ہے تو آگے جا کر کے وہ بڑا ڈاکو اور بڑا مجرم بن جاتا ہے۔ تو یورپ میں جہاں یہ نظام ہے، وہاں جو چوریاں ہوتی ہیں یا جو ڈاکے مارے جاتے ہیں یا جو ریپ کیے جاتے ہیں، زنا کی تو ان کو ویسے بھی اجازت ہے، ریپ ان کے ہاں منع ہے، یعنی کہ اپنی مرضی سے تو وہ زنا کر سکتے ہیں، اس پر کوئی قانونی پابندی نہیں ہے، لیکن زنا بالجبر جو ہے اس پر پابندی ہے۔ یا قاتل ہے تو جب وہ دوبارہ باہر نکلتے ہیں اور دوبارہ جو جرائم ہوتے ہیں تو ان کی رپورٹ یہ ہے کہ 77% وہ لوگ ہوتے ہیں جو سزا کاٹ کے آ چکے ہوتے ہیں۔ 77% لوگ وہ ہیں، اس لیے کہ آپ لوگوں نے تو ان کو جیل میں ڈالا، اب اس کو موت کا کوئی خطرہ تھوڑی ہے، کھانا پینا اس کو اعلیٰ طریقے سے مل رہا ہے، شراب کباب اس کو مل رہا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں ہم اس کی تربیت کرتے ہیں، لیکن وہاں سے جب وہ چھوٹ کر واپس آتا ہے تو وہ پہلے سے بڑا مجرم بن چکا ہوتا ہے۔ اور ہم اپنے ہاں بھی اگر دیکھیں کہ مجرم جب جرم کر کے جیل کی سزا کاٹتا ہے واپس آتا ہے تو وہ اور بھی سخت جان ہو چکا ہوتا ہے۔ جو آدمی کبھی جیل نہ گیا ہو اس کو جیل جانے سے تو ڈر لگتا ہے، لیکن جو جیل میں اور پھر عیاشی کی زندگیاں گزار کر آیا ہو تو اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی۔ جیسے ہمارے زمانے کے جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں، ان کو جیلوں میں جانے کی کیا پرواہ ہے؟ وہ اگر جیل جاتے بھی ہیں تو فتح کا نشان لہراتے ہوئے جاتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ جیل میں ہمیں وہ تمام سہولیات ملے گی، بلکہ اس سے زیادہ ملیں گی جو ہمیں اپنے گھر میں ملتی ہے۔ اگر ان کو جوتے مارے جائیں گے نا انشاءاللہ تو یہ کبھی بھی جیل جانے سے خوش نہیں ہوں گے۔ تو بات یہی ہوتی ہے کہ وہاں صورتحال یہ ہے کہ 77% وہی لوگ ہوتے ہیں جو سزا کاٹ کر آ چکے ہوتے ہیں، اور جن ممالک میں یہ سزا ہے، مثال کے طور پر سعودیہ کا آپ لے لیں کہ سعودیہ میں جرائم کی جو شرح ہے اول تو بہت کم ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نماز کے وقت لوگ دکانیں بند بھی نہیں کرتے، کھلی چھوڑ کر کے نماز پڑھنے کے لیے جاتے، دکان پہ کوئی بھی نہیں ہوتا، کسی کو خطرہ بھی نہیں ہوتا کہ یہاں کوئی چیز جو ہے کوئی چوری کر جائے گا یا اس کے مال کا نقصان ہو جائے گا۔ اور جن لوگوں کو ایک دفعہ سزا ہو چکی ہوتی ہے تو ان کی جو شرح ہے دوبارہ جرم کرنے کی وہ 3 سے 4% ہے بس۔ اب اس سے خود آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اسلامی سزائیں جو ہے وہ جرم کو زیادہ روکنے والی ہیں یا آپ کا جیل جرم کو زیادہ روکنے والا ہے۔ آپ کا جیل زیادہ روکنے والا نہیں ہے، بلکہ وہاں تو 77% لوگ دوبارہ اس جرم میں شریک ہو رہے ہیں، اس لیے کہ ان کو جیل میں جو سکون اور آرام ہے وہ گھر میں بھی نہیں ہے، تو وہ جرم بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں ان کو سزا بھی نہیں ملتی بلکہ مزید حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو دیکھتے ہیں کہ مجرم کو سزا نہ دی جائے تو وہ اس بات کو دیکھتے ہیں کہ مجرم معاشرے سے مجبور ہو کر جرم کر چکا ہے، معاشرے کا ماحول درست نہیں تھا، تو ماحول درست نہ ہونے کی وجہ سے مجرم نے جرم کا ارتکاب کیا ہے، تو لہٰذا اب مجرم جو ہے وہ بے قصور ہے، اس لیے کہ وہ معاشرے سے ایک آدمی وہ غلط معاشرے کے اندر پڑتا ہے، ہیرونچیوں کے درمیان اور شرابیوں کے درمیان گھومتا ہے تو وہ شراب پینا شروع کر دیتا ہے، تو وہ کہتے ہیں دیکھو آپ اس آدمی کو قصوروار نہ کہو، اس لیے کہ یہ غلط ماحول میں جڑ گیا تھا، اور غلط ماحول میں جڑنے کی وجہ سے اب اگر یہ کوئی جرم کر رہا ہے تو یہ جرم کرنا یہ اتنا بڑا نہیں ہے کہ اس کو سزا دی جائے، بلکہ معاشرے کا قصور ہے۔ اب دیکھیے ایک طرف انسان جرم کر رہا ہے، انسان کے اندر اللہ نے 2 قوتیں رکھی ہیں، ایک قوت وہ ہے جو اس کو کسی کام کے کرنے پر آمادہ کرتی ہے، کسی منکر کے کرنے پر، کسی جرم کے کرنے پر، دوسری قوت وہ ہے جو اس کو اس جرم سے باز رکھنے پر آمادہ کرتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی چور چوری کرنے کے لیے جاتا ہے، اس کے سامنے بڑا پیسہ پڑا ہوا ہے، وہ چاہتا ہے یار یہ پیسہ میں یہاں سے اٹھا لوں میرا کام بن جائے گا، دوسری طرف اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے کہ اس بیچارے نے کتنی محنت کی ہوگی، اپنی کسی ضرورت کے لیے رکھا ہوگا، تو اب دونوں قوتیں موجود ہیں، جرم پر ابھارنے والے بھی اور جرم سے روکنے والی بھی۔
تو ایک قوت محرکہ ہے جو اس کو جرم پر مجبور کر رہی ہے، اور دوسری قوت مانعہ ہے یا قوت لوامہ ہے جو اس کو ملامت کر رہی ہے، روک رہی ہے کہ آپ یہ کام نہ کرو۔ تو اس نے اپنے قوت محرکہ کو ترجیح دے دی، اور قوت لوامہ اس کا کمزور تھا۔ تو یہ قوت لوامہ جو اس کا کمزور تھا، یہی اس کا قصور ہے۔ اس کی قوت لوامہ نے یا قوت مانعہ نے اس کو روکا کیوں نہیں؟ اس کے نفس لوامہ نے، نفس مانعہ نے اس کو روکا کیوں نہیں کہ اس کو جرم سے باز رکھے؟ تو دیکھیے ان کی نظر ایک قوت محرکہ پر ہے کہ یہ شخص چونکہ اس لیے جرم کر رہا ہے کہ یہ معاشرے سے مجبور ہے، لیکن وہ اس قوت کی طرف نہیں دیکھتا کہ جو قوت اس کو جرم سے باز رکھتی ہے، اس نے اس قوت کو مضبوط کیوں نہیں کیا اور اس قوت سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا۔ اسی طرح اسلام کو اگر آپ دیکھیں گے تو اسلام پہلے معاشرے کو درست کرنے کی بات کرتا ہے۔ ہمارے ہاں کمزوری یہ ہے کہ ہم ہر صورت میں مجرم کو ہی مجرم سمجھتے ہیں، ہم مجرم کو ہی مجرم سمجھتے ہیں، اور ہم معاشرے کی اصلاح یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ حکومت ان کو سب کچھ فراہم کرے۔ اب اگر حکومت اپنے رہنے والے باشندوں کو روزگار بھی فراہم کر رہی ہے، پیسے بھی ان کو دے رہے ہیں، ان کی ضروریات کا خیال بھی رکھ رہے ہیں، تو اب وہ قوم اور وہ کیا ضرورت پڑی ہے ان کو چوری کرنے کی؟ لیکن جہاں لوگ بے روزگار ہوں گے، جہاں پر چیز مہنگائی اوپر سے اوپر چلتی چلی جائے گی، ملک کے جو اشرافیہ ہے وہ تو خوب پیٹ بھر کر کھاتے ہوں گے، اور ایک غریب آدمی کو 2 وقت کی روٹی نہیں ملے گی، تو آپ مجھے بتائیں اب وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے مجبور ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وہ چوری کرے گا یا نہیں کرے گا؟ پہلے آپ نے معاشرے کی اصلاح کرنی ہے۔ بجلی آپ نے مہنگی کر دی ہے، اب اگر کوئی آدمی بجلی چوری کرتا ہے تو آپ اسے چور کہہ دیتے ہیں اور اس پر بڑا جرم کرتے ہیں۔ بجلی والوں کے دفتر میں جب آپ جائیں گے آپ کہیں گے میں کوئی بڑا ڈاکو آیا ہوں، استغفر اللہ۔ آپ نے بجلی چوری کی ہے، اس سے آپ پانی چڑھاتے ہیں، اس سے آپ وضو کرتے ہیں، اس سے آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ نے پوری قوم کا حق مارا ہے۔ اب آپ سمجھیں گے میں کوئی بڑا مجرم ہوں، حالانکہ جب بجلی مہنگی ہوگی اور وہ بندہ بل ادا نہیں کر سکے گا اور واقعتاً نہیں کر سکے گا تو وہ چوری کرے گا بجلی کی۔ یا ایک آدمی کو روزگار نہیں مل رہا اور اس کے بچے ہیں، اس کو کھانا پینا تو ہے، کیا اپنی ضرورت کے لیے جب وہ چوری کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی ملک میں چوری جاری ہے، ملک کے اندر موبائل چھینے جا رہے ہیں، ملک کے اندر یہ کہ بجلی چوری ہو رہی ہے، ملک کے اندر چیزیں چوری ہو رہی ہے۔ تو ان چیزوں کو روکنے کے لیے پہلے ہمیں معاشرے کی اصلاح کرنی ہوگی۔ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کچھ لوگوں نے ایک عورت کا اونٹ چرایا اور اس کو ذبح کر کے کھا لیا۔ بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان کو سزا دی جائے، ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ لیکن ابھی ہاتھ کٹے نہیں تھے کہ پتہ چلا کہ تحقیقات کی یہ کون ہے، تو معلوم ہوا کہ حضرت حاتب بن ابی بلتع کے لوگ ہیں، ان کے ملازم اور غلام وغیرہ ہیں۔ جب معلومات کی گئی تو پتہ چلا کہ جی وہ اپنے ملازمین کو اتنا کھانا نہیں دیتا، غلاموں کو اتنا کھانا نہیں دیتا کہ جس سے ان کے پیٹ بھر جائے۔ تو اس مجبوری کے تحت ان لوگوں نے چوری کی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حکم واپس کر دیا ہاتھ کاٹنے کا، اور یہ حکم جاری کر دیا کہ اس کی سزا جو ہے، یعنی اس کا جو جرمانہ ہے وہ حاتب بن ابی بلتع بھریں گے، اور ان لوگوں کو آپ نے سزا نہیں دی۔ تو اسلام معاشرے کی اصلاح کرتا ہے۔ ہمارے ہاں قانون ناکام کیوں ہوتا ہے؟ قانون ناکام اس لیے ہوتا ہے کہ ہم لوگ عوام کی ضروریات کو ہمارے ہاں پورا نہیں کیا جاتا۔ عوام کے لیے قانون اور ہے، بڑوں کے لیے قانون اور ہے۔ اب سارا بوجھ، مثال کے طور پر اس مہنگائی کے دور میں آپ دیکھیں، ان کے لیے بجلی فری ہے جو ہمارے وزراء حضرات ہیں، اور ان کی بجلی کا بوجھ عوام کے اوپر ڈالا جا رہا ہے۔ ان کے لیے پیٹرول فری ہے، عوام کے لیے پیٹرول جو ہے وہ 250 روپے مل رہا ہے۔ ان کے لیے سب کچھ فری، اور غریب آدمی پر ساری جو بوجھ ہے غریب کے اوپر ڈالا جائے گا۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ غریب چوری کرے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بسا اوقات غریب چوری پر مجبور ہو جاتا ہے، اور اس مجبوری کی وجہ اس کی ذمہ داری بھی حکومت کے اوپر آتی ہے۔ ہم جو ہے چور کی چوری نظر آ رہی ہے، ہمیں حکومت کی ناکامی نظر نہیں آتی۔ تو اسلام کیا کرتا ہے کہ پہلے معاشرے کی اصلاح کرتا ہے،
اور عوام کو سہولیات دیتا ہے، اور جب عوام کو ساری سہولتیں مل جاتی ہیں پھر اس کے بعد اگر وہ چوری کرتا ہے یا ڈاکہ مارتا ہے تو وہ مجرم ہے اور وہ اس سزا کا مستحق ہے۔ اسی طرح زنا کی روک تھام کے لیے زنا کے اسباب کو ختم کر دیا جائے۔ ہمارے ہاں جیسے کہ نیٹ پر سارے سائٹ کھلے ہوئے ہیں، گندی فلمیں لوگ دیکھتے ہیں، گندی جو دوسری مووی اور ویڈیوز ہیں وہ دیکھتے ہیں، پھر پردے کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ قانون یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ اگر کوئی اپنی مرضی سے زنا کرے تو اس کو سزا بھی نہیں ملے، اور پھر زنا کے اسباب بھی آپ نے فراہم کر دیے۔ اب اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے تو ہم تو اس کو برا بلا کہتے ہیں۔ عورت اپنے گھر سے برہنہ ہو کر باہر نکلے، اس کی اجازت ہے، لیکن اگر کسی نے اس کو چھیڑ دیا تو پھر کہا جاتا ہے ماں بہن نہیں ہے کیا؟ پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ جی اس نے زنا کا ریپ کا ارتکاب کر لیا۔ تو بھائی آپ وہ اسباب ختم کرو جس کی وجہ سے انسان ریپ کی طرف جاتا ہے، زنا کی طرف جاتا ہے، بدکاری اور بدنظری کی طرف جاتا ہے۔ ماحول آپ پیدا کر رہے ہیں، اور جب آگے انسان جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں یہ معاشرے سے مجبور تھا۔ یہ معاشرہ بنایا کس نے ہے؟ یہ غلط معاشرہ اور غلط ماحول یہ بھی آپ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اسی طرح جن ممالک کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم قانون کے مطابق، شریعت کے مطابق وہاں موجود ہے تو وہاں جرم سے لوگ باز رہتے ہیں۔ چوری سے، زنا سے، قتل و غارت گری کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ سعودیہ میں جب دو بندے لڑ پڑتے ہیں تو اگر بہت بڑا کوئی بات کرے تو اس کی طرف دیکھتے پھر نیچے تھوکتے ہیں، اور سارے کھڑے ہو کر کہتے ہیں صلی علی محمد۔ یہ کیا ہے؟ یہ ملک کا قانون ہے، اور ملک کے اندر جب قانون آئے گا، معاشرے کے اندر جب اصلاح آئے گی تو پھر اس کے بعد جرائم ہوں گے نہیں۔ پھر بھی اگر کوئی شخص جرم کرے گا تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ شخص جو جرم کر رہا ہے یہ اپنے باطنی خباثت کی وجہ سے کر رہا ہے، اور پھر آپ کو اس کی سزا بھی سمجھ کے اندر آئے گی۔ اللہ نے نظام بنایا، دنیا بنائی اللہ نے، مسلمان کو تو کم از کم یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ شریعت کے سزاؤں پہ اعتراض کرے۔ آپ کے قوانین کو جب ہم شریعت کے سامنے رکھتے ہیں تو شرعی سزائیں جہاں پر نافذ ہیں تو ان سزاؤں کی وجہ سے جرائم کی روک تھام ہو رہی ہے، اور جہاں شرعی سزائیں نہیں ہیں، آپ کی اپنی طرف ثواب دید پر بنائی ہوئی سزائیں ہیں جیلوں کی صورت میں، وہ جرم کو روک نہیں رہی بلکہ وہ جرم کی اور بھی حوصلہ افزائی کر رہی ہے۔ تو خلاصۂ کلام یہ ہے کہ شریعت کی سزائیں، پھر سزا جتنی بڑی ہے تو اس کے ثبوت کے شرائط بھی اتنے سخت ہیں۔ جیسے زنا کی سزا ہے تو زنا کی سزا کے لیے ثبوت کے لیے جو شرائط رکھے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ گواہ چار ہوں اور چاروں نے اس کو عین گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہو، اور ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ اسلام کی جو ابتدائی 400 سالہ جو دور ہے، ابتدا سے 400 سالہ یعنی 4 صدی تک، بلکہ 4 صدی بھی شامل ہے، اس 400 سالہ دور کے اندر صرف 6 افراد کے ہاتھ کاٹے گئے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف 6 افراد نے چوری کی ہے، چوریاں ہوتی رہی ہوں گی، مگر یہ کہ کوئی ایسی بات پیش آ گئی کہ جس کی وجہ سے ان کا ہاتھ نہیں کاٹا گیا۔ تو اسلام اور حدود جو ہے وہ تو معمولی شبہات کی وجہ سے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو خلاصۂ کلام یہ ہوا کہ اسلامی سزائے یہ عین فطرت کے مطابق ہے، اور مشاہدہ گواہ ہے کہ یہ جرائم کو روکنے والی ہے۔ آپ صرف مجرم کی سزا کو نہ دیکھیں بلکہ مجرم کے جرم کو بھی دیکھیں کہ وہ آگے معاشرے کے لیے کتنا ناسور بن چکا ہے۔ اور اس کی مثال آپ یوں سمجھیں جیسے کسی بدن کے، اس شخص کے بدن میں پھوڑا ہے، جب وہ پک جاتا ہے تو اس کا گن باہر نکال لیا جاتا ہے، لیکن جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو کینسر بن جاتا ہے، اور آگے اس سے دوسرے اعضوں کے بگڑنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو پھر اس کی سزا یہ ہوتی ہے کہ اس چیز کو کاٹ کر پھینک دیا جائے تاکہ اس کا جو کینسر ہے وہ آگے تک نہ بڑھ سکے۔ یہی مجرم کی مثال ہے کہ مجرم جب کینسر بن جاتا ہے اور اس سے بچنے کی دوسری کوئی صورت نہیں ہوتی تو پھر شریعت نے ان کے لیے ایسی سزائیں مقرر کی ہیں۔ لیکن سزا تب دی جائے کہ جب معاشرے کی اصلاح ہو۔ اگر معاشرے کی اصلاح نہ ہو، جیسے ہمارے ملک کے اندر ہوتا ہے، خود تو کھاتے پیتے رہو، غریب بھوکا مرتا رہے تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اب اگر غریب آدمی چوری نہیں کرے گا اپنی ضرورت کے تحت تو وہ کیا کرے گا؟ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ یقیناً اسلام میں ہمارے لیے بھلائی ہے،
اور ہمیں مسلمان ہونے پر فخر ہے، اور اللہ نے جو سزائیں مقرر کی ہیں غیر مسلم بھی یعنی کہ ہندو بھی، جو سب سے زیادہ ریپ ہوتا ہے کہتے ہیں وہ انڈیا میں ہوتا ہے، اور جب بار بار یہ چیز ہوتی ہے تو انڈیا والے خود کہتے ہیں کہ یہاں اسلام کا نظام نافذ کرو، پھر دیکھو کوئی ریپ کر کے دکھائے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔